اپنی پھوپھی سے سلیمان نے شیئر کیا کہ میں وہاں جانا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ اس کے باپ کی خواہش تھی، اس کو سائنس فکشن کا ایک بڑا شوق تھا، تو فادر ڈے بھی تھا، تو فرما بردار بیٹا صرف باپ کو خوش کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، بہت سے ذہنوں میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے تو اس کام میں پھر کیا حکمت ہے کہ ایک آبدوز اتنی گہری چلی گئی، باپ اور بیٹا اس میں موجود تھے، دنیا کے مشہور ترین اور مالدار ترین لوگ موجود تھے اور وہ وہاں غرق ہو گئے۔ آخر اس کام میں اللہ کی کیا حکمت ہوگی؟ کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب یونان میں کچھ لوگوں کی کشتی الٹ گئی، یہ غیر قانونی طور پر دوسرے ممالک میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی کشتی الٹ گئی اور جب ان کی چیزیں سامنے آئی تو پتہ چلا کہ کشتی میں بیٹھنے سے پہلے ہر ایک نے اپنے گھر میں کال کی تھی اور اس کال میں کہا تھا کہ ہم ایک خطرناک ترین سفر پر جانے والے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا۔ غور کیجئے گا، کیا کہا تھا؟ دعا کیجئے گا۔ ناظرین اکرام، ایک وقت آیا کہ اس لانچ میں دنیا کے امیر ترین لوگ بیٹھ گئے، لانچ لاپتہ ہو گئی، اور اس کے بعد اگرچہ کئی ممالک نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا، لیکن آپ نے اگر ٹویٹس دیکھے ہوں ان فیملیز کے جن کے لوگ ان آبدوزوں میں شامل تھے، داخل تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ دعا کیجئے۔ ناظرین، یہ ایک پوائنٹ ہے کہ ایک وقت آپ کی زندگی میں میرا اللہ ایسا لاتا ہے کہ آپ امیر ہوں تب بھی آپ کو دعا کی ضرورت پڑتی ہے، آپ غریب ہوں تب بھی آپ کو دعا کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو یہ انسانی لیول میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو سمجھا دیا کہ تم جہاں بھی پہنچ جاؤ، تمہارا لیول کوئی بھی ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمام وسائل جواب دے جاتے ہیں، تمام تمہارے تعلقات جواب دے جاتے ہیں، تمام تمہاری صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں، تمہیں اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں دعا کی ضرورت پڑتی ہے۔ ناظرین اکرام، دوسرا اہم ترین پوائنٹ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اگر ہم سوچیں تو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کائنات کا ایک فرمان ہے کہ آدمی کا جہاں وقت لکھا ہوتا ہے، اس کے اختتام کا وقت، اس کی موت کا وقت، اس کے اس دنیا سے چلے جانے کا وقت، اپنوں سے جدائی کا وقت، جہاں لکھا ہوتا ہے، میرے اللہ تعالیٰ کا کام یہ ہے، حکمت یہ ہے، سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ وہاں آدمی کو کوئی کام پیدا کر دیتا ہے، چنانچہ وہ کام وہاں کرنے جاتا ہے تو جہاں اس کا موت کا وقت لکھا ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کا وقت لکھا ہے 4000 فٹ گہرے ترین سمندر میں، بحر اوقیانوس میں، ٹائٹینک کے پاس، تو وہ $15,000 فی کس لگا کے وہاں پہنچتا ہے۔ اور دلچسپ بلکہ دل خراش بات آپ کے ساتھ میں ایک اور شیئر کروں ناظرین، کہ یہ جو پاکستانی فیملی ہے، داؤد فیملی، جس میں سے ایک شہزادہ داؤد ہے، دوسرا اس کا بیٹا سلیمان داؤد ہے، تو ایک ایسی بات سامنے آئی ہے جس نے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ویسے تو وہ جو تصویر بھی سامنے آئی ہے باپ بیٹے کی، ہر انسانیت کا درد رکھنے والوں کو انسانی لیول پر اس تصویر نے ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن ناظرین حیرت انگیز بات یہ ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ یہ جو بیٹا ہے، اس کو سمندر سے بھی ڈر لگتا تھا، اس کو اس سفر سے بھی ڈر لگ رہا تھا، یہ قطعی تیار نہیں تھا کہ یہ جائے۔ اپنی پھوپھی سے سلیمان نے شیئر کیا کہ میں وہاں جانا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ اس کے باپ کی خواہش تھی، اس کو سائنس فکشن کا ایک بڑا شوق تھا، تو فادر ڈے بھی تھا، تو فرما بردار بیٹا صرف باپ کو خوش کرنے کے لیے کہ فادر ڈے ہے، باپ کے حوالے سے ایک دن ہے اور میرے باپ کی خواہش ہے، دل میرا اگرچہ نہیں چاہتا لیکن باپ کا دل رکھنے کے لیے یہ فرما بردار بیٹا چلا گیا۔ یعنی جب کہیں موت کا وقت لکھا ہوتا ہے تو پھر آپ مجبور ہوں یا کسی نہ کسی بہانے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، تیسرا پوائنٹ جو اس آبدوز کے ڈوبنے سے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب وہ ہمیشہ ہمیں ایک بات بتاتا ہے اور ہمارا بھی اس پر بہت زیادہ یقین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو انسانی سروائیول کا لیول، جو انسانی تحفظ کا لیول، جو سیکورٹی میئرز مغرب کے ہاں ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔ وہاں بہت زور دیا جاتا ہے، ہر چیز کے بیک اپ پر زور دیا جاتا ہے، انسانی تحفظ پر زور دیا جاتا ہے، انشورنس پر زور دیا جاتا ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا پول کھول کے رکھ دیا کہ ایک یعنی خطرناک ترین سفر ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مغرب کی یہ کلئی کس طرح یہاں کھل گئی ہے۔ آبدوز 3 آبدوزیں ہیں اس کمپنی کے پاس، یعنی اوشن گیٹ کمپنی کے پاس 3 آبدوزیں ہیں، ان تینوں میں سے صرف ایک آبدوز ہے جو اتنی گہرائی میں اتر سکتی ہے، گویا کہ بیک اپ ہے ہی نہیں۔
کوئی خدا نخواستہ مسئلہ بن جائے تو اس گہرائی میں جانے کے لیے، بچانے کے لیے اس کمپنی کے پاس کوئی دوسری آبدوز ہے ہی نہیں. اتنا خطرناک سفر ہے. اور آپ سوچئے کہ یہ مغرب ہے، یہ کوئی پاکستان نہیں ہے، یہ کوئی افغانستان نہیں ہے، یہ کوئی افریقہ نہیں ہے. وہاں کس نے سرٹیفکیٹ دیے ان کو، کس نے اجازت دی، کس نے لائسنس دیے کہ یہ اتنا خطرناک کام بغیر کسی بیک اپ کے کر لیں؟ تو یہ بھی ایک مغرب کا چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے. ان کی اصول پسندی، ان کی انسانی تحفظ کے معاملات، ان کی ٹیکنالوجی، یہ بھی کلئی کھل گئی ہے. ناظرین کرام، ایک اور حکمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو دکھا دی وہ یہ ہے کہ کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی ارب پتی ہو یا کھرب پتی ہو یا وہ ککھ پتی ہو، موت ایسی چیز ہے، یہ بہرحال آنی ہی آنی ہے اور انجام سب کا یہی ہونا ہے. قبر آپ کی ہو سکتا ہے سمندر بن جائے یا کوئی زمین پہ بن جائے یا خلا میں آپ کے پرخچے اڑ جائیں، لیکن وقت سب پہ آتا ہے اور اس کے بعد وقت دعا کا ہی بچتا ہے، دعا ہی کروائی جاتی ہے. ناظرین، ایک اور بہت بڑا سبق جو یہ ڈوبتی ہوئی ناؤ، ڈوبتی ہوئی آبدوز ہمیں دے گئی ہے وہ بہت اہم ہے. اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم ایڈونچر کہتے ہیں، تھرل کہتے ہیں، ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں. اچھا، یہ کیا چیز ہے جس کے لیے کوئی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ٹائٹینک دیکھنے چلا جاتا ہے، کوئی پیرا گلائڈنگ کرنے لگ جاتا ہے، یعنی مشکل ترین کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. یہ اس کی کیا فلسفی کیا ہے؟ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ جوں انسان اپنا لیول انجوائمنٹ کا، خوشی کا، مسرت کا، انبساط کا بڑھاتا جاتا ہے تو وہ ایک لامتناہی فضا کے حوالے ہوتا جاتا ہے، ایک عجیب و غریب وادی میں نکلتا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ انسان کی کیفیت ایسی کہ اس کو ایک وادی بھری ہوئی سونے چاندی کی مل جائے تو کسی دوسری وادی کی تلاش میں نکل جائے گا. لہٰذا یہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جن کو دین سے تمسک حاصل ہے، تعلق حاصل ہے، کیونکہ دین بہت ساری چیزیں کی تسکین بنتا ہے. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. آپ غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی روح کو مسرت حاصل ہوتی ہے. تو یہ باؤنڈریز ہیں، یہ ہمیں روک کے رکھتی ہیں، بچا کے رکھتی ہیں، ہماری حفاظت کرتی ہیں یہ چیزیں. لیکن جب آپ ان سے ماورا چلے جاتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو نہیں مل رہی ہوتی، تو پھر آپ عجیب و غریب ایڈونچر کی تلاش میں نکلتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ جو کیپیٹلسٹ دنیا ہے یہ آپ کے اس تھرسٹ کا فائدہ اٹھاتی ہیں. وہ عجیب و غریب آپ کے سامنے راستے کھولتی ہیں. کبھی کہتی ہیں ٹائٹینک دیکھنا چاہیے، کبھی پہاڑوں کو سر کرنا چاہیے، کبھی جنگلوں میں نکلنا چاہیے، کبھی پیرا گلائڈنگ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو پیسے سے مطلب ہے. وہ آپ کی یہ جو اندر کی ایکسائٹمنٹ ہے اس کو پھر اس طرف لے جاتی ہیں. تو یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ایکسائٹمنٹ کو کسی پازیٹیو رخ پہ رکھیں، خاص طور پر وہ لوگ جو دین سے جڑے ہیں. سچی بات ہے کہ ہو سکتا ہے سجدے میں کسی کو وہ سکون مل جائے جو کسی کو شاید خلا کی تسخیر کر کے بھی نہ ملے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو چائے کے کپ میں وہ مسرت مل جائے جو کسی کو آبدوز میں جا کے ٹائٹینک میں نہ ملے. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی شاہکار ایک پھول دیکھ کے وہ کیفیت حاصل ہو جائے جو کسی کو شاید چاند پہ جا کے بھی نہ ہو. تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ایڈونچر کی لمٹس کیا ہیں اور ان کا رخ کیا ہے، اور اس کو اگر ہم دین کی طرف جوڑ لیں گے تو اس طرح کی چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. ناظرین، یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے سوچا تو میرے ذہن میں آئیں کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے. آپ بھی ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس حادثہ، اس سانحہ میں جس میں جو لوگ مسلمان تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جو غیر مسلم بھی تھے ان کے لواحقین کو اللہ صبر دے، تو اس میں مزید کیا حکمتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں یہ ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.